السلام علیکم، ویلکم ٹو ساجد ورلڈ۔ آج میں آپ کے لیے اسلامیات کی بہت امپارٹنٹ نالج لایا ہوں، جس کے چانسز ہیں جابس میں آنے کے لیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے کلاسز ہمارے چل رہے ہیں، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کلاسز اپلوڈ ہوں گے آج سے، تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہو سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے اور زور و شور سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ 15 سے SST اور HST کی ٹیسٹ سٹارٹ ہے، اور میری سب کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں ہیں۔ میں نے اپنا کانٹیکٹ بہت ساری ویڈیو میں دے دیا ہے، آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے SST HST میں تو انشاءاللہ ضرور کی جائے گی، اور میرا گروپ بھی ہے، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں اپنا نیم لکھ لیں تو میں آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ یہ کوسچن بہت زیادہ آتا رہتا ہے۔ فرعون کہاں کا بادشاہ تھا؟ فرعون الف دمشق، بے شام، جیم مصر، دال ان میں سے کوئی نہیں۔ فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور یہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جب فرعون جا رہا تھا تو ایک مصر کی جو تھی نائل ریور، اس کا ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو فرعون جو تھا وہ مصر کا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کوسچن کی طرف چلتے ہیں ہم۔ دوسرا نمبر کوسچن ہے ہمارے پاس، حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 1 2 3۔ کوئی بھی آپشن آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ 2 بیٹے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ حضرت ابراہیم سے منسلک ہے۔ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ جو حضرت اسماعیل سے، اس میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہوا تھا، یعنی کہ دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اس دین کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نمبر کوسچن ہے ہمارے پاس، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو کہ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا جو رشتہ ہوا وہ باپ اور بیٹے کا ہوا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خود میں باپ اور بیٹے تھے۔ اس کے بعد چوتھا نمبر کوسچن ہے، چوتھے نمبر کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامیات کے بہت ہی اہم کوسچن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھا کوسچن ہے ہمارے پاس، حضرت اسماعیل کی نسل سے کتنے نبی آئے؟ حضرت اسماعیل کے جو نسل تھی اس میں سے ایک نبی آیا، جس کے بعد یہ نبیوں کی پشت چلی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی جو تھا وہ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے، یعنی کہ حضرت اسماعیل کے بعد ایک نبی آیا۔ اس کے بعد پانچواں نمبر کوسچن ہے ہمارے پاس۔ پانچواں نمبر کوسچن ہے ہمارے پاس، حضرت اسحاق علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ بھائی، باپ، چچا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے رشتے میں باپ تھے۔ حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے باپ تھے، یعنی کہ جو ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے 2، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق کا بیٹا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اس طرح سے کچھ نبیوں کی سیکوینس سے میں کوشش کروں گا کہ کمپلیٹ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی پرافٹس آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ عز و جل، میں یہ کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس، بنی اسرائیل کی معنی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی معنی ہے اللہ کا نافرمان، اللہ کا بندہ، اللہ کا دوست۔ بنی اسرائیل کی معنی ہوگی کہ اللہ کا بندہ۔ 7واں نمبر کوسچن ہے ہمارے پاس کہ 7ویں نمبر پر ہے ہمارے پاس کوسچن اسلامیات کا، جو کہ بہت اہم کوسچن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں سب سے ذکر کون سی قوم کا ہے؟ سب سے زیادہ ذکر کون سی قوم کا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کون سی قوم کا ہے؟ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، بنی اسرائیل۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 8 نمبر کوسچن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں پر ہوئی؟ گھر میں، فرعون کے محل میں، دریا کے کنارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو فرعون کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارا تخت چھینے گا۔ تو فرعون نے حکم کیا تھا کہ جس کو بھی بچہ
پیدا ہو وہ اس کو مار دے۔ تو بی بی آئی تھنک مجھے نیم پر نہیں، لیکن اس نے کیا کیا کہ صندوق میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریا کے کنارے میں پھینک دیا، تو وہ صندوق جا کر فرعون کے گھر میں آئی، اور حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلتے رہے، اور فرعون کی گھر والی جو ہے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا حکم فرمایا ہے، یعنی کہ بی بی آسیہ۔ یہ بھی کبھی کبھی بہت زیادہ سوال آتا ہے، کبھی کبھی نہیں بلکہ بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ فرعون کی گھر والی کون سی تھی جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، وہ بی بی آسیہ تھی۔ اور 9 نمبر پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے کون مر گیا؟ الف مصری، بنی اسرائیل، جیم رومانی۔ یہ مصری تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مصری مر گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 10 نمبر کوسچن ہے 10واں اسلامیات کا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر کہاں قیام کیا؟ دمشق، مدین، شام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں جو تھا قیام کیا۔ اس کے بعد 11 نمبر ہے موسیٰ علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹی سے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد 12 نمبر ہے ہمارے پاس کوسچن 12واں نمبر، کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کہاں پر ملی؟ الف مصر میں، بی طویٰ وادی میں، سی شعیب علیہ السلام کے گھر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی تھی وہ طویٰ وادی میں ملی تھی، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ طور سینا پر اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ بھی آپ ریمیمبر کر لیں، ساتھ ساتھ میں دوسری نالج بھی آپ کو دیتا جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی اس کا نام کیا تھا؟ توی، عصا، ان میں سے کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی تھی اس کا نام تھا عصا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس 14 نمبر کوسچن ہے 14واں نمبر، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی دریائے نیل پر ماری تو کتنے راستے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی تو حضور اللہ نے حکم کیا کہ موسیٰ اس لاٹھی کو پھینکو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو 12 جو تھے راستے نکل آئے، اس لاٹھی سے 12 راستے بن گئے، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی، اور فرعون کی قوم جب وہاں پر آئی تو وہ جو تھا فرعون کی قوم وہاں پر ڈوب گئی اس دریائے نیل میں۔ اور اس کے بعد 15 نمبر ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو اس کی قوم نے کس چیز کی پوجا شروع کر دی؟ اللہ تعالیٰ کی، گائے کے بچڑے کے مجسمے کی، بتوں کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھا طور پر گئے تو پیچھے سے حضرت ہارون کو اپنی نبوت دے کر گئے۔ جب حضرت ہارون کو اپنی نبوت دے کر گئے تو وہاں پر ایک کافر نے ایک گائے کا بچہ کا مجسمہ بنایا اور اس میں ایسی آواز ڈالی کہ جو بھی موسیٰ کی قوم تھی اس کو خدا ماننے لگی اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ 16 نمبر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ کا کیا رشتہ تھا؟ یہ ASI سندھ پبلک سروس کمیشن میں ماضی میں آ چکا ہے۔ دوست، بھائی، چچا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں آپس میں بھائی تھے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جو بھی کلاسز بنوانا چاہ رہے ہوں وہ بھی کمنٹ کریں تاکہ میں دوسری وہ کلاس بناؤں آپ کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔